بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੂਫਾ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂਫਾ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ آپ دا یزید دے نال کوئی اختلاف سی، ایسا اختلاف کہ جدی وجہ تو یزید نو فاسق، فاجر، ظالم، باغی، طاغی پتہ نہیں کی کچھ کیا جاندا ہے تے کیا جا سکدا ہی۔ لہٰذا آؤ ساڈے نال اسی فتاوا رضویہ دی اس عبارت چوں تواڈے سامنے اس مسئلے دی وضاحت کران گے، اور اگر کوئی سنگی ساتھی ساڈے مسئلے تے متفق نہ ہوئے تے ساڈیاں دیگر جڑیاں اسی گفتگوਆਂ کیتیاں نے مسئلہ یزید تے وہ بھی کڈ کے سماعت کر سکدا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نوں علم ہو جائے گا کہ مسئلہ یزید دے وچ جو کچھ ساڈا موقف ہے بے شک وہی حق والیاں دا اور اہل سنت و جماعت دا در حقیقت وچ موقف ہے۔ اے فتاوا رضویہ چ لکھیا ہے کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفہ جانے کی پہل نہ تھی، امام کی طرف سے پہل نہ تھی یعنی کوفہ جانے کی، بلکہ امام نے تو خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا، یعنی کہ وہ کوفی جنہوں نے امام حسین کو خطوط ڈالے تھے، یہ سارے کوفی تو نہیں تھے، ایک جماعت تھی، ایک ٹولہ تھا جنہوں نے امام حسین کو یہ خطوط ڈالے تھے۔ آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ان غداروں نے بد عہدی کی یعنی کہ اپنا وعدہ توڑ دیا تو امام حسین نے قصد رجوع فرمایا یعنی واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوفے پر ظلم ہو رہا تھا تو کیا امام حسین ظلم کو دیکھتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ فرما چکے تھے؟ کیا یہ امام کی شایان شان ہے کہ کوفے میں ظلم و ستم ہو رہا ہو اور امام حسین قصد رجوع فرما لے؟ کیا یہ بات امام حسین کو زیبا دیتی ہے کہ کوفے کے اندر یزید رنڈیاں نچا رہا ہو، زنا کر رہا ہو، شراب پلوا رہا ہو اور شریعت کی پامالی کر رہا ہو؟ جس طرح کہ کوفیوں نے خطوط لکھے تھے جن میں اس نے یہ کہا تھا کوفیوں نے کہ یزید نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، ہماری عورتوں کو غلام بنا رہا ہے، ہم اور نماز کا تاریخ ہے، ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اے امام آپ جلدی جلدی ہمارے پاس آ جائیں۔ تو بتائیے کہ اگر یہ سارا کچھ تھا تو بھی کوفیوں نے جب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر بھی ڈالی تھی تو کیا ایک امام یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت میں زنا کے پرمٹ دے دیے گئے ہوں، شراب خوری کے، شراب پینے کے دے دیے گئے ہوں، یا اس کے علاوہ محرمات کو حلال کرنے کی اجازتیں دے دی گئی ہوں؟ تو کیا امام حسین قصد رجوع فرماتے؟ تو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ امام حسین نے قصد رجوع فرمایا، اور یہ کب فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ قصد رجوع جب سے شروع جنگ تک اسے بار بار احباب و اعداء سب پر اظہار فرمایا، یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، یہ میرا گھیراؤ کر چکے ہیں یا گھیراؤ کر رہے ہیں، یا ان کا منصوبہ در حقیقت یہی تھا مجھے پھنسانا اور مجھے شہید کروانا، مجھے یہ فقط کے حکمران کے آمنے سامنے کرنا چاہتے تھے، مجھے یہ لوگ بدنام کروانا چاہتے تھے، مجھے یہ لوگ فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے، اور مجھے یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار تمام دوستوں اور دشمنوں پر یہ ظاہر فرماتے رہے اے کوفیو تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، لہٰذا میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں ہی جانے دو، یعنی کہ آپ نے قصد رجوع فرمایا۔ ثابت ہوا کہ یزید کے اندر یہ سب چیزیں موجود نہیں تھیں، اور نہ ہی کوفہ میں کوئی ایسا معاملہ تھا جو کوفیوں نے خطوط میں امام حسین کو لکھ ڈالا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی قصد رجوع نہ فرماتے۔
یہ عبارت جو فتاوی رضویہ میں آئی ہے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، بے شک یہی بات حق ہے کہ امام حسین نے قصد رجوع فرما لیا تھا۔ ظاہر ہے جس وقت آپ کے پاس خطوط گئے تھے، آپ مکہ چھوڑ رہے تھے تو کبار صحابہ آپ کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کی شہادت ہوگی جس طرح کہ آپ کے بڑوں کی ہوئی۔ تو امام حسین اس وقت نہ مانے، بلکہ آپ نے یہی اجتہاد فرمایا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ پھر کوفے آ کر جب آپ نے سارا معائنہ فرما لیا تو پھر آپ نے اجتہاد فرمایا کہ مجھے کوفہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ لہٰذا ایک امام کے دو اجتہاد، دو رائے، دو سوچیں ہوئیں۔ ایک سوچ جس وقت آنے کے لیے سوچا تھا وہ سوچ ہوئی، اور ایک سوچ جب آئے اور سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک سوچ یہ ہوئی۔ لہٰذا اب پتہ یہ کرنا ہے کہ ان دو سوچوں میں امام حسین کس سوچ کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر اپنی اس سوچ کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے مدینہ ہی رہنا چاہیے تھا۔ مجھے کوفیوں کے کہنے، ان کے خطوط پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے تھا۔ بس یہی بات ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے اور علماء نے لکھی ہے کہ امام حسین جس وقت کوفے کی طرف رواں دواں ہوئے تو آپ کا وہ اجتہاد خطا تھا، اور جس وقت آپ نے یہاں آ کر دوبارہ قصد رجوع فرمایا، یعنی کہ وہی عمل دہرانا چاہا جو کہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر کبار صحابہ نے، کہ نہیں ہمیں کوفہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے۔ امام حسین نے یہاں پر آ کر یہی اجتہاد فرمایا کہ بے شک مجھے کوفہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو آپ کا یہ آخری اجتہاد بالصواب قرار پائے گا۔ لہٰذا آپ کا پہلا اجتہاد خطائے اجتہادی ہے اور دوسرا اجتہاد خطائے بالصواب ہے، یعنی قصد رجوع فرمانے کا اجتہاد بالصواب ہے، اور اسی پر صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ فتاوی رضویہ میں جو دیگر جگہ پر یہ لکھا ہے کہ امام حسین نے عزیمت پر عمل کیا، وہ بات فتاوی رضویہ کی اس بات سے منسوخ ہو گئی اور ٹوٹ گئی کہ وہاں پر جو بات لکھی تھی وہ امام اہل سنت کی خطا تھی۔ مسئلہ در حقیقت یہاں پر جو امام اہل سنت نے 14ویں جلد میں لکھا، حقیقت میں مسئلہ یہی تھا۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ یزید کی ان 2 سطروں کے سمجھانے سے سمجھ آ چکی ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں اسی صفحے سے مزید آگے امام اہل سنت کی گفتگو کو وضاحت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔